الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال تعالی فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پندرہ ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ تمام مسلمانان عالم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اسلامی دہینوں اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 18 ذی الحج کی تاریخ عالم اسلام کے عظیم رہنما صحابہ کرام کے اندر جانی مانی پہچانی شخصیت دوہرے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مختصر سے وقت میں صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جن شخصیات کے بارے میں، جن شخصیات کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 750 کے قریب آیات نازل کر کے خود ان کی تعریف بیان کی ہے، تو کیا ہم اور کیا ہماری زبان اور کیا الفاظ کا چناؤ اور کہاں مقام صحابہ اور ان کی تعریف بیان کرنا یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ لیکن میں آج آپ کو 2-4 باتیں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، آپ میری بات کو توجہ سے سماعت کریں۔ پہلی بات یہ ہے، میری طرف توجہ رکھیں، دنیا کا ضابطہ اور قانون یہ ہے، جس آدمی نے جس کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے، کوئی نیکی کی ہوتی ہے، کوئی اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی اس کے ساتھ خیر کا کام کیا ہوتا ہے، تو یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ اپنے محسن کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، یہ روزہ ہے آپ کا، محسن کو کیا کرتے ہیں؟ آگے آ جاؤ بھائی، محسن کو کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محسن، میرے اور آپ کے ساتھ وفا کرنے والے، مجھ اور آپ تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پہنچانے والے، میرے اور آپ تک پورا قرآن کریم محفوظ کر کے پہنچانے والے، میرے اور آپ تک رسول اللہ سے دین لے کر امت تک پہنچانے والے اور اس کو حفاظت کے ساتھ لفظ بلفظ امانت کے ساتھ نقل کرنے والے اگر کوئی شخصیات ہیں تو دنیا انہیں صحابہ کرام کہتی ہیں، جنہوں نے مجھ اور آپ پر احسان کیا، پتھر کھائے، پہاڑوں پر تختہ دار پر لٹکایا گیا، سخت سے سخت انگاروں پر لٹایا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، چھلنی کیا گیا، شہادتیں اٹھانی پڑی،
اپنے آپ کو سیسا پلائی ہوئی آگ میں ڈالنا پڑا، سب قربانیاں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے نیچے جتنا دین تھا وہ سارے کا سارا میرے اور آپ تک پہنچایا۔ اگر صحابہ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، مکہ اور مدینہ کی دھرتی میں بیٹھ کر 1,00,000 ملنے والی نماز کا اجر، بیت اللہ میں پڑھے جانے والی نماز، توجہ رکھنا، مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی نماز کا ثواب 50,000 پر ملتا ہے۔ اگر صحابہ اس ثواب کو ترجیح دیتے، آج نماز محفوظ نہ ہوتی، آج کلمے کے بعد ملنے والا نماز کی رکعتوں کی تعداد محفوظ نہ ہوتی، آج روزے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، حج ادا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، نوافل پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، باپ کا ادب کیا ہے اس سے ہم عاری ہوتے ہیں، ماں کی فضیلت اور مقام کیا ہے اس کو ہم نہ جانتے ہیں، استاد کسے کہتے ہیں اسے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کون تھے؟ آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک، ان نبیوں کی قربانی کیا تھی؟ دین کیسے پہنچا؟ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ دین نہ پہنچتا، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے ہم کیا جانتے ہیں؟ آدم کون تھے؟ عیسیٰ کون تھے؟ موسیٰ کون تھے؟ حضرت ابراہیم کون تھے؟ قربانی کا فلسفہ کیا تھا؟ اسماعیل کے گلے پر چھری کیوں نہیں چلی؟ اسماعیل کو لٹایا کہاں تھا؟ اگر حضرت صحابہ کرام نہ ہوتے، میں اور آپ اس بات کو نہ جانتے اللہ کون ہے، یہ کائنات کا نقشہ کیا ہے، کائنات کا نظام چلتا کیسے ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، نبیوں نے بتایا کیا، نبیوں کی تعلیم کیا تھی، دستور کیا تھا، اسوہ کیسا، میرے آقا چلے کیسے، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، آپ بولے کیسے، آپ کی زلفیں کتنی، آپ کی داڑھی کے بال کتنے، آپ کا لباس کیسا، آپ چلتے کیسے، آپ بولتے تو کیسے بولتے، نماز پڑھتے تو نماز کا طریقہ کیا تھا، نماز کے بعد مڑتے تو نبی کا چہرہ انور کتنا نظر آتا، یہ صحابہ نے بتایا۔ گھر کی زندگی کیا تھی، صحابہ نے بتایا۔ باہر کی زندگی کیا تھی، صحابہ نے بتایا۔ سفر میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ نے بتایا۔ بیویوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، صحابہ نے بتایا۔ مزدوروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا، صحابہ نے بتایا۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے، صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی نے تجارت کی تو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی سفر پر نکلے، آپ نے بیویوں میں سے طریقہ کار کیا اپنایا، کس بیوی کو ساتھ لے کر نکلے، صحابہ نے بتایا۔ سفر کی نمازوں کی رکعتیں کیا ہیں، صحابہ نے بتایا۔ بدر میں پہنچے تو میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، تلوار کیسے پکڑی، میرے نبی نے مانگا کیا، صحابہ نے بتایا۔ احد میں میرے نبی تڑپے کیسے، کفار کے آمنے سامنے، یہ رخسار انور ہیں، والضحیٰ سے زیادہ خوبصورت چہرہ ہے، یہ موتیوں سے زیادہ قیمتی چمکتے ہوئے دانت ہیں۔ احد میں پہنچے، صحابہ نے بتایا۔ حنین میں پہنچے، صحابہ نے بتایا۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کو کھودا، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی ام ہانی کے گھر سے نکلے، مسجد حرام آئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، مقام رفرف، سدرۃ المنتہی، شریف الاقلام اور عرش معلیٰ، اللہ سے ملاقات، قاب قوسین کے جو ترانے قرآن گا رہا ہے، یہ ہمیں صحابہ نے بتایا۔ الغرض واپس آنا، نماز کے احکام کا ملنا، سارے کا سارا دین، بولو سارے کا سارا دین، ایک ایک الف سے لے کر یا تک، رسول اللہ کے بولنے سے لے کر میرے نبی کے دنیا سے جانے تک، یہ دین اگر ہمیں ملا ہے، دین کے احکامات ملے ہیں تو کس کے صدقے سے ملے ہیں، صحابہ کے صدقے سے۔ صحابہ نہ ہوتے آج کوئی سکھ ہوتا تو کوئی کافر ہوتا۔ محسنوں کو یاد رکھا جاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، محسنوں کو یاد رکھا جاتا ہے، لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے آنسو بہا کر کہنا پڑتا ہے، مسلمان انڈین گلوکاروں کے نام جانتے ہیں، مسلمان کرکٹ کے 12 کھلاڑیوں کے نام جانتے ہیں، مسلمان ICC کپ کے نام جانتے ہیں، T20 کپ کے نام جانتے ہیں، مسلمان انٹرنیشنل دنیا کے حالات جانتے ہیں، مسلمان بیوروکریسی جانتے ہیں، تجارت جانتے ہیں، بزنس جانتے ہیں، لین دین کے معاملات جانتے ہیں،
انٹرنیشنل سوسائٹی کے تقاضے جانتے ہیں۔ اگر مسلمان بے خبر ہیں تو محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے بے خبر ہیں۔ مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تڑپتے ہوئے انگاروں پر صحابہ کیسے لیٹے تھے، دین کیسے محفوظ کر کے پہنچایا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا 18 ذی الحج یوم شہادت ہے، ہمارے ایک عجیب دستور ہے، ہم صرف شہادت بتاتے ہیں، بھئی زندگی کیا تھی، حضرت عثمان غنی کا حیا کیا تھا، معاملات کیسے تھے، تجارت میں کتنے سچے تھے، آپ کا عبادت کا معمول کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام میں سے یہ وہ واحد صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو پوری ایک رکعت میں الف لام میم سے لے کر سورہ اخلاص تک قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ہاتھ کو روکا نہیں، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا۔ ایک روایت میں علماء نے لکھا ہے، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں، فرمایا خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام ترقی النسل گھوڑے پر سوار ہیں، خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کتنے چل پے ہو، کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، عثمان غنی نے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے، کئی اونٹ، کئی گھوڑے، کئی مال تجارت مسلمان کی ضرورت پر لٹایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کا نکاح جنت کی حوروں سے کیا ہے، میں اس نکاح میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو اس حالت میں وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھو، آج دنیا کو ہمارے حالات کا اتنا صرف پتہ ہے، نبی کے نواسے دو، حسن اور حسین، حسن اور حسین، نبی کی بیٹی ایک فاطمہ۔ ارے مسلمانوں کس خواہان میں سوئے ہوئے ہو؟ لوگ اپنے بچوں کو غلط عقیدے پڑھا رہے ہیں، غلط عقیدے سمجھا رہے ہیں، تم حق پر ہونے کے باوجود، نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن کی آیات کو ماننے کے باوجود، آقا علیہ السلام کو برحق نبی سمجھنے کے باوجود، کیا ہم نے اپنی نسلوں کو بتایا میرے نبی کی اولاد کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھیں؟ ایک جھلک عرض کرتا ہوں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 3 بیٹے۔ علماء نے لکھا طیب، قاسم اور طاہر، بعض علماء نے اس کے 4 نام بھی لکھے، لیکن 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بولو ذرا کتنے بیٹے؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ دنیا کو ایک فاطمہ کا تصور بتایا، کیا یہ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا نہیں؟ زینب میرے نبی کے جسم کا حصہ نہیں؟ فاطمہ ایک دنیا کو آپ نے بتا دیا، رقیہ میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا نہیں، ام کلثوم میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا نہیں۔ پہلی بیٹی زینب ہے جس کا نکاح عمر بن عاص بن عبد ربی سے ہوا جو حضرت خدیجہ کا سکا بھتیجا تھا۔ دوسری بیٹی رقیہ جس کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ تیسری بیٹی ام کلثوم جس کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ جس کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ 3 آپ کے بیٹے ہیں، پہلی بیٹی زینب ہے، اس سے 2 آپ کے نواسے ہیں، ایک نواسی ہے، ایک نواسا ہے۔ نواسے کا نام علی ہے، نواسی کا نام امامہ ہے۔ آپ نے صرف حسن اور حسین کے نام یاد کر لیے، کیا یہ جو زینب سے پیدا ہوئے علی اور امامہ میرے نبی کی اولاد نہیں تھی؟ بخاری سناتا ہوں، بخاری تاریخ کی باتیں نہیں کرتا، اٹھاؤ بخاری۔ یہ وہ امامہ ہیں جب میرے نبی سجدے میں سر رکھتے حضرت امامہ میرے نبی کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتی۔ یہ وہ علی ہے نبی کا نواسا، حضرت زینب کا بیٹا۔ جب فتح مکہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، میرے آقا گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا یہ علی تھا۔ حضرت علی کا دوسرا نکاح جس سے ہوا، یعنی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد، وہی آپ کی نواسی حضرت امامہ ہیں۔ یہ میرے نبی کا خون نہیں تھا، صرف ایک حسن اور حسین آپ کو بتایا۔ دوسری بیٹی رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ہے۔ تیسرا نواسا میرے نبی کا یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، لکھنے والے علماء لکھتے ہیں حضرت عثمان پریشان رہتے۔ جناب رسول اللہ نے پوچھا عثمان آپ کے چہرے پر پریشانی کیا ہے، افسردگی کیسی؟ فرمایا میں عثمان تھا، پہچانا جاتا ہوں، میں آپ کا داماد تھا،
یہ میرا تعارف ختم ہو گیا، میں صحابی رسول تھا پہچانا جاتا ہوں، سخی تھا پہچانا جاتا ہوں، قرآن کا قاری تھا پہچانا جاتا ہوں، لیکن آپ سے داماد والی نسبت ختم ہو چکی ہے۔ پہلے مجھے لوگ کہتے تھے یہ عثمان ہے، پھر میرا تعارف تبدیل ہوا، کہتے یہ نبی کا داماد ہے، رسول اللہ کا داماد ہے، آج وہ نسبت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ جب حضرت کلثوم کا انتقال ہوا تو میرے نبی کے الفاظ تھے، یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عثمان نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 100 کے الفاظ ملتے ہیں، فرمایا اگر میری 40 یا 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے انتقال ہوتی، میں یکے بعد دیگرے اس کا نکاح عثمان تجھ سے کرتا۔ میرے نبی کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ جس کا نکاح حضرت علی سے ہوا، صرف حسن اور حسین نہیں تھے، حضرت فاطمہ کی 6 بچے پیدا ہوئے، حسن اور حسین، تیسرے کا نام محسن، چوتھے کا نام رقیہ، زینب اور ام کلثوم۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ٹوٹل 9 نواسے اور نواسیاں ہیں میرے نبی کے۔ 2 نواسوں پر دنیا کو دھوکہ مت دو، بے وقوف مت بناؤ، لوگوں کو چادر میں مت رکھو۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، لوگوں کو تحقیق کرنا بھی آتی ہے، جانتے بھی ہیں، لیکن ہمارا مسلمان جو میں عرض کر رہا تھا ساری دنیا کی معلومات جانتا ہے۔ ایک اگر بے خبر ہے تو صحابہ سے بے خبر ہے، ایک اگر بے خبر ہے تو نبی کے دین سے بے خبر ہے۔ آخر میں ایک نکتہ عرض کرتا چلوں، یاد رکھو آپ کے اس علاقے میں الیکشن کا دور دوہرا ہے، آج آپ کسی کو ووٹ دیں گے، کوئی کسی کو ووٹ دے گا۔ میں اتنی بات آپ کو سمجھا دوں، عقیدے کے لحاظ سے، فتوے کے لحاظ سے یہ ووٹ امانت ہے، یہ ووٹ شہادت ہے، یہ ووٹ گواہی ہے، یہ ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کے نامہ اعمال کا حصہ ہے۔ کل قیامت میں تولا جائے گا، کل قیامت میں وزن ہوگا، وہاں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا آپ نے اس آدمی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا، اگر اس آدمی کا عقیدہ غلط تھا، وہ آدمی صحابہ پر بھونکتا تھا، عقیدہ ایسا تھا جو صحابہ کے دل میں نفرت رکھتا تھا۔ حدیث سناتا ہوں، حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا واضح فرمان، فرمایا جب تم کسی کو دیکھو وہ میرے نبی کے صحابہ پر بھونکیں، فرمایا اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں کینہ ہوگا، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، چونٹی کی حیثیت سے کم بھی اگر صحابی کے بارے میں دل میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، جہنم کے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ صحابی کا انکار قرآن کی آیات کا انکار ہے، صحابی کا انکار رسول اللہ کی شریعت کا انکار ہے، صحابی کا انکار رسول اللہ کے کلمے کا انکار ہے، صحابی کا انکار نماز کا انکار ہے، صحابی کا انکار کلمے کا انکار ہے، صحابی کا انکار اذان کا انکار ہے، صحابی کا انکار روزوں کا انکار ہے۔ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو، بچتا کوئی نہیں۔ ایک پل ہو، دریا کے اوپر سے گزر رہا ہو اور 2 جوڑ آپس میں ملے ہوئے ہوں، جب اس پل کو ہٹا دیا جائے تو وہ آدمی غرق ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں واضح فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی۔ توجہ سے اس بات کو سمجھنا، کشتی جب چلتی ہے ملا آسمان کے ستاروں سے راستہ معلوم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کشتی میں نہ بیٹھے منزل تک جا نہیں سکتا، اگر کشتی میں بیٹھ جائے ستاروں سے راستہ معلوم نہ کرے منزل تک جا نہیں سکتا۔ پتہ چلا کلمہ پڑھنے والے کی منزل وہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صحابہ کا دامن بھی پکڑنا ہوگا، اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا ہوگا۔ جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ سے نفرت رکھے یہ بھی جہنمی ہے، جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت سے نفرت رکھے یہ بھی جہنمی ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ادھر سے اہل بیت کو تھامنا ہوگا، ادھر صحابہ کو تھامنا ہوگا۔ یہ دونوں دروازے رسول اللہ تک پہنچائیں گے اور اللہ کے نبی کا دروازہ جنت تک اور خدا تک پہنچا دیں گے۔ تو گزارش یہی ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو سیکھو، اپنی نسلوں کو بتاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ صحابہ کون تھے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ قرآن آپ کے پاس آج 2 گتوں میں محفوظ ہے، اسے اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں بڑے مزے سے، یہ ہمیں مزے نہ ملتے۔ یہ دین جتنی آسانی سے اذان کان میں دے دی جاتی ہے، کلمہ پڑھ دیا جاتا ہے، مسجد نظر آ رہی ہے، مدرسہ نظر آ رہا ہے، دین کا ماحول ہے، یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، میں آپ سے زیادہ تھک گیا ہوں۔ کلمہ ملا کس کے صدقے؟
کس کے صدقے؟ نماز ملی کس کے صدقے؟ دین ملا کس کے صدقے؟ سارے کے سارے شریعت کے احکامات ملے کس کے صدقے؟ اور ہم اسی کے ساتھ چلیں گے جو کس کا ہوگا؟ جو صحابہ کا نہیں، وہ ہمارا نہیں، چاہے وہ سونے کے پانی سے غسل کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دنیا میں صحابہ سے محبت اور آخرت میں صحابہ کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔